بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ الذی هو مدبر الامور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر معین وخیر ناصرین. وقال صادق علیہ السلام من حقر مؤمنا لقلۃ مالہ حقرہ اللہ فلم یزل عند اللہ محقورا حتی یتوب مما صنع. درود پڑھی محمد والے محمد کے ساتھ کر دروازہ بند کر دیں. امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی کی تحقیر کرتا ہے اس کے کم مال ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کے غریب ہونے کی وجہ سے، تو خداوند متعال اس کے بدلے میں اس کی تحقیر کرتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر کسی کے پاس مال دولت کم ہو، غریب ہو، تو اگر ہم اس کی تحقیر کریں گے، تحقیر سمجھتے ہیں نا لفظ تحقیر، جس کو ہم وہ حقارت کہتے ہیں، حقارت سے دیکھنا. صحیح ہے، سمجھ میں آیا نا لفظ. اگر ہم کسی غریب کو حقارت سے دیکھیں، اس کی تحقیر کریں، اس کو پست شمار کریں، تو خداوند متعال بھی اس کو کیا کرتا ہے؟ حقارت سے دیکھتا ہے. خدا بھی اس کی تحقیر کرے گا. اور نہ فقط خدا اس کی تحقیر کرے گا، آگے روایت میں ہے کہ فلم یزل عند اللہ محقورا، وہ خدا کے ہاں ہمیشہ حقارت میں ہی رہے گا. اگر کوئی بندہ کسی دوسرے انسان کی تحقیر کرتا ہے اور اس کو حقارت سے دیکھتا ہے، تو خدا کے ہاں وہ ہمیشہ خود خدا کی نظر میں وہ حقارت میں رہے گا. اور یہاں تک کہ وہ کیا کر لیں؟ اپنے کام سے توبہ نہ کر لے. جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اپنے اس حرکت سے جو اس نے کی ہے، جو کسی دوسرے کو اس نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، پست کی نگاہ سے دیکھا ہے، جب تک وہ اس اپنے عمل سے توبہ نہیں کر لے گا تو وہ خدا کی بارگاہ میں حقیر رہے گا. خدا کی نظر میں اس کی حقارت رہے گی اور خدا اس کو پست سمجھے گا. گویا کہ خدا اس سے راضی نہیں ہوگا. اور یقین مانیں کہ یہ سننے میں بہت ہمیں شاید ہلکا لگتا ہو کہ خدا کی نظر میں وہ حقیر ہے، حقارت رکھتا ہے. سادہ سا لفظ لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں حقارت سے اس کو خدا دیکھے تو سمجھو وہ اپنی نعمتوں کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. خدا اگر کسی کو حقارت سے دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے فیض کا دروازہ، نعمتوں کا دروازہ اس کے اوپر بند کر دیتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ارد گرد اگر ہم سے کوئی غریب ہے، کسی کے پاس مال کم ہے، دولت کم ہے، اس کے والد کے پاس یا خود اس کے پاس ایک غریب سی زندگی گزارتا ہے غریب لوگوں کی طرح، تو ہمیں اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. اس کا احترام کریں، اس کو عزت دیں، وہی عزت دیں کہ جو ہم ایک پیسے والے کو دیتے ہیں. کیونکہ معیار جو ہے نا خدا کے ہاں کسی کے حقارت یا حقیر نہ ہونے کا معیار جو ہے نا پیسہ اور غریبی نہیں ہے.
خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی برا کام انجام دیتا ہے، برے اعمال انجام دیتا ہے، اس کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھو، لیکن اگر کوئی پرہیزگار ہے، متقی ہے، خدا کا عابد ہے، عبادت گزار ہیں، اس کو کبھی بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، اگرچہ اس کے پاس سرمایہ اور مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کی اطاعت کرتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو معیارات ہیں نا ہمارے نزدیک لوگوں کی اسٹیٹس کو دیکھنے کے، وہ معیار تبدیل ہونے چاہیے، اسلامی نگاہ سے ہم معیارات کو دیکھیں، نہ کہ اس دنیاوی سوسائٹیز کے حساب سے ہم دیکھیں کہ جو امیر ہو تو وہ قابل احترام ہو اور جو امیر نہ ہو وہ قابل حقارت ہے اور قابل جو ہے وہ پست نظر ہے، اس کو ہم احترام نہ کریں۔ درود پڑھیے محمد علیہ محمد کی ذات پر۔ دو سوال نوٹ کر لیں، کل جو ہے اس کے جوابات مجھے پرائیویٹ پہ سینڈ کر دیجیے گا واٹس ایپ پہ۔ جی تصویر ایک ہمارے استاد کی لگی ہوئی ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ آپ میں سے بعض نے تو تصویریں بڑی عجیب و غریب رکھی ہوئی ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے کس دنیا میں وہ بندہ جی رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ ثقلین ہی لگتا ہے نا۔ جب میں نے تصویر دیکھی تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ ممکن ہے آپ ہی ہوں، کیونکہ یہ توقع آپ سے کی جا سکتی ہے اور کسی سے نہیں، کہ آپ سے پچھلے پہلے بھی آپ سے ایک تعلق رہا ہے، کیونکہ 2-3 ہیں اس کلاس کے اندر جو اس ٹائم تھے ہمارے ساتھ، تو ان کی عادتوں سے واقف ہوں۔ تو یہ تصویر چینج کریں، عجیب و غریب۔ اس تصویر کا کیا مقصد ہے؟ چلیں یہ مجھے بتائیں، یہ کیا ہے؟ یہ ڈرانے ہیں یا یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس تصویر کا مجھے ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ یہ کھوپڑی لگاتے ہیں شیطان کی اور کٹ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں؟ نہیں پھر کیا ہے مجھے نہیں پتہ، واقعی سیریس میں پوچھ رہا ہوں، ایسے ہی اب نہیں، اب وہ تو نہیں پتہ، لیکن اس کا کچھ تو مطلب ہوگا نا۔ چلیں اس میں جو میں ہوں اس میں یہ ہاں وہی یہ جو ایک مولانا کی تصویر ہے نا کالے امامے کے ساتھ اوپر، اب میرے نہیں ہو رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کیوں کھل ہی نہیں۔ چلے میں اپنے سیٹنگ میں اس میں دیکھا، ہاں یہ تصویر میرے اس کی نمبر کی ہے۔ اس پر آپ لوگ کل جو ہے نا خود مجھے 2 سوال آپ کو دیتا ہوں، وہ تحریر کر کے تھوڑا بہت جتنا لکھ سکتے ہیں وہ لکھ کر بھیجی۔ نہیں اور کیوں، مجھے اسی پر بس وہ جو بھی سینڈ کرے گا اس کا نام تو آ جائے گا نیچے، نام لکھ کر۔ کیا لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ میں کیا نہیں ہے؟ آپ کے پاس موبائل نہیں ہے؟ جی گھر پہ ہے نا، تو گھر پہ جا کے لکھیے گا۔ میں سوال یہاں لکھ لیتا ہوں یا یہاں سینڈ کر دوں گا گروپ پہ۔ میں ایسا کرتا ہوں گروپ پہ سوال بھیج دیتا ہوں، تو اسی کو جو ہے آپ کیا کریں، ان 2 سوالوں کا آنسر اب ہر روز ایسا ہی کریں گے۔ یہ نہیں دوسرے ہیں، یہ دکھائی دے رہی، دیکھیں یہ دیکھیں، یہ وہ آغا خامنہی کی تصویر ہے، یہ ہمارے استاد ہیں ان کی تصویر، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا ایڈ نہیں ہوگا، نمبر آپ نے سیو نہیں کیا ہوگا اس لیے شو نہیں ہو رہا۔ میں جب سوال بھیجوں گا گروپ پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں نے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اور کوئی تو سوال بھیجے گا نہیں۔ تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز کے متعلق۔ مثلا ابھی سے جو ہے آج سے ہمارے جو اب ٹاپکس ہوں گے وہ احکام ہوں گے، احکام کے متعلق۔ نماز کون کون پڑھتا ہے؟ سارے ہاتھ کھڑا کریں، جو نہیں پڑھتے وہ کھڑا نہ کریں، اور جو پڑھتے ہیں
واقعاً سارے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. اور چلیں اگر پڑھتے ہیں تو تھوڑا بہت سوال کر لیتے ہیں. کتنی رکعتیں ہیں کلن رکعت نماز میں؟ جس سے پوچھ رہا ہوں وہی بتائے کتنی رکعتیں ہیں. صبح کی میں کتنی ہیں اور ظہر میں عصر میں عشاء میں مغرب میں 3 ہیں. صحیح کریں؟ صحیح ہے صحیح. واجب نمازیں کتنی ہیں ہمارے پاس؟ نہیں واجب نمازیں کون کون سی ہیں؟ نماز کی 2 قسمیں ہیں نا. کون کون سی؟ اور مستحب. ٹھیک ہے. واجب کتنی ہے؟ کوئی بتائے دوست؟ 6 ہیں. پہلی کون سی؟ پہلی کون سی؟ یومیہ جس کو نماز میت. ٹھیک ہے. نماز میت. اور نظر کا سمے ہے کی نماز. جی نظر کا سمے ہے عید کی نماز. نظر اور نماز میت. عہد کی نماز. اور نماز میت ہو گیا. کھانے کا باقی قضا نماز. سورج کھانے تمام کی کعبے کی کھانا نماز آیا. نماز آیا. باقی قضا نماز. اور باقی قضا نماز. باقی قضا نماز قضائے نماز بڑے بیٹے پر. ٹھیک ہے. نماز آیات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ہاں نماز آیات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں. چاند گرہن اور زلزلے کی نماز. سورج اور چاند گرہن اور زلزلہ. ٹھیک ہے. یہ کہ واجب نماز ہے. مستحب نماز ہے نوافل. اس کو ہم نوافل بھی کہتے ہیں. عید کی نماز. اس کی یہاں پر تعداد ہی بیان کی. فقط جو ہے انہوں نے کہا نوافل ہے. واجب ہو جائے گی. جس میں لکھی ہو ٹھیک ہے. نوافل یومیہ. نوافل یومیہ کی کتنی تعداد ہے؟ 34 آیت میں بات ہے. 34 34. 34 کا بات ہے. اس کی ڈبل ہے. یومیہ نماز کی دگنی ہے. یہ کتنی ہوتی ہے؟ 17. اس کا دگنا کتنا ہو جائے گا؟ 34. ٹوٹل کتنی ہو جاتی ہے نماز یومیہ میں نوافل اور واجب ملا کر؟ 34 34 اور 17 کتنی ہو جاتی ہے؟ 51. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس میں نوافل یومیہ میں. پہلے فجر کی نافل فجر کتنی ہے؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ پہلے یا بعد میں؟ پہلے. ٹھیک ہے نا. 2 رکعت پہلے اور سیکنڈ صاحب زہر کی کتنی نافلہ ہیں؟ زہر کی کتنی نافلہ ہے؟ زہر کی نافلہ کب پڑھی جاتی ہے؟ ہاں نہیں پڑھی. نافلہ زہر پہلے پڑھی جاتی ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 کر کے یا 4 کر کے؟ 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں. 2 کر کے پڑھتے ہیں. اور نافلہ عصر کتنی ہے؟ 8 ہے. یہ بھی عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے. کیا بچ گیا؟ مغرب کتنی ہے؟ 4 رکعت ہے. بعد میں پہلے اور آخر میں کیا ہے؟ 2 رکعت بیٹھ کر. ٹھیک ہے. پہلے بعد میں اور نماز شب 11 ہے. 11. 8
اس کا کیا ٹائمنگ ہے اس کی؟ ایسا ٹائم کیس ہاں تیسرا حصہ یعنی آدھی رات سے آدھی رات سے صبح فجر کی نماز سے پہلے نماز فجر سے پہلے. پہلے صحیح ہے. کیسے پڑھی جاتی ہیں 11 رکعت؟ 8 رکعت جو نا 2 کی پڑھنی ہے کس نیت سے؟ نماز شب کی کو نیت کر کے. ٹھیک ہے. بس نماز شب کی نیت کر کے 2 رکعت بغیر قنوت کے. بغیر قنوت. بس 1 رکعت پڑھنی ہے. صحیح اس کا ہے 70 بار استغفار. واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، وہ 1 رکعت پڑھی جاتی ہے. ہاں اگر آسان ہونے کو وقت ہو تو پڑھی جا سکتی ہے وہ. سر ایک رکعت کیسے پڑھیں گے؟ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں نماز فجر کے بعد سر ایک رکعت کیسے پڑھیں گے؟ کھڑے ہو کر. پہلے حمد پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ توحید یعنی قل اللہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد قنوت ہے جس میں مومنین کے لیے 40 مومنین کے لیے استغفار کیا جاتا ہے نام لے کر. اگر نام اب وہ شارٹ کٹ ہو جائے گا کوئی، لیکن اگر نام لوگے تو پھر 40 اسی طریقے سے حساب ہوں گے نا، ورنہ کیسے 40 آپ گن کیسے پائیں گے. اور پھر اس کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد سجدہ ہے، اس طریقے سے. یہ کیا ہیں؟ واجب اور مستحب نمازیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں کچھ اس میں مسائل ہیں وہ دیکھیں. تقریباً آپ نے بیان کر دیا ہے. اس میں انہوں نے کچھ مسائل ذکر کیے ہیں. آئیں صفحہ نمبر 51 پر آئیں. 51 پر پیج نمبر 51 پر آ کر تیسرے مسئلے کو چھوڑیں، کیونکہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا انہوں نے کیا یہاں بیان کیا ہے. اب وہ جس نے بھی لکھا ہے اسے پوچھنا پڑے گا. اس کے بعد چوتھا جو مسئلہ ہے، ہاں اس میں نماز شب کے جو ہے وہ طریقہ کار ہے، اور الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. نماز شب 11 رکعت ہیں. اس کی 8 رکعتیں جو 2 رکعت کی صورت میں پڑھی جاتی ہیں ان کو نماز شب کہتے ہیں، اور اس کی 2 رکعت نماز شب ہے جو صبح کی طرح پڑھی جاتی ہے، اور 1 رکعت نماز وتر ہے کہ اس کی قنوت میں مومنین کے لیے استغفار و دعا کرنا اور دعاؤں کی کتابوں میں مذکور ترتیب کے مطابق خداوند منان سے حاجات طلب کرنا مستحب ہے. منت کرنے والا. نماز وتر 1 رکعت نماز وتر پڑھتا ہوں قربۃ اللہ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ایک. 5ویں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز شب میں سورہ یا استغفار اور دعا جز کے عنوان سے شرط نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جو ہم نے کہا نا کہ نماز وتر کے اندر ہمیں مثلا جو ہے وہ استغفار کرنا ہے یا کچھ دعائیں کرنی ہیں، یہ جز نہیں ہے. اگر نہ بھی پڑھیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے خود کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہے تو کہاں نیچے آگے، ہاں بلکہ کافی ہے کہ ہر رکعت میں نیت اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ حمد پڑھی جائے، اور اگر چاہے تو سورہ حمد کے بعد قرآن کی کوئی ایک سورہ پڑھے، لیکن ضروری نہیں ہے پڑھنا. وہ آپ حمد پڑھنے کے بعد فوراً قنوت کے بعد آپ جو ہے وہ رکوع میں چلے جائیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور پھر رکوع اور سجدہ کریں. اچھا قنوت بھی نہیں ہے، آپ فوراً سورہ حمد کے بعد قرآن کی کوئی ایک سورہ پڑھیں اور پھر رکوع اور سجدے کریں اور ان کا ذکر اور تشہد اور سلام انجام دے. تو وہ جو ہم نے کہا قنوت ہے یا جو ہے استغفار ہے، سورہ ہے، دعا ہے، یہ ساری کیا ہیں؟ مستحب چیزیں ہیں. اس کے بعد چھٹا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا جو ہے وہ اخلاقی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ نماز شب جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ ریاکاری کا کام ریاکاری نہ کریں. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ لائٹ بند کر کے نماز پڑھیں تاکہ کوئی دیکھے نہیں. ضروری نہیں ہے کہ بندہ نماز شب پڑھے. خیریت ہے. تب کیا مسئلہ پیش بیان ہو رہا ہے ابھی کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ نہیں ابھی کیا بیان ہو رہا تھا؟ نماز تو چلے وہ شروع سے پتہ ہے نماز. ابھی ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ کون سا نمبر مسئلہ پڑھ رہے تھے اور کیا تھا؟ آپ لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بھی باتیں کر رہے تھے. لائبریری میں باتیں کرنا ہوتا ہے کہ بندہ تو پڑھنے آتا ہے. کسی دوست کے ساتھ آپ باتیں کر رہے تھے، لائبریری میں بھی باتیں کی جاتی ہیں واقعاً.
چھٹا نمبر مسئلہ ہے نماز شب میں اندھیرے میں پڑھنا اور دوسروں سے چھپا کر پڑھنے کی شرط نہیں ہے، لیکن اس میں ریاکاری کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ لائٹ بند کر کے پڑھی جائے اور نہ ہی اسی طرح کہ آپ مثلا لائٹ کھول کر پڑھیں اور سب کو بتائیں کہ میں نماز شب پڑھ رہا ہوں اور ریاکاری کریں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد 7واں نمبر مسئلہ کیا ہے؟ نافلہ نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے، 2 رکعت کر کے، سوائے نماز وتر کے جو 1 رکعت ہے۔ لہٰذا نماز شب کو 2 4 رکعتی نمازوں اور 1 2 رکعتی نمازوں اور 1 نماز وتر کے ساتھ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے نافلہ کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے لیکن کھڑے ہو کر بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ 10واں مسئلہ دن اور رات کی نافلہ نمازوں میں ہر ایک کا وقت معین ہے جو مفصل رسالوں میں بیان ہوا ہے۔ جی ہاں، سفر میں ظہر اور عصر اور عشاء کی نافلہ ساکت ہے۔ ساکت یعنی کیا مطلب؟ نہیں پڑھنے ہمیں، کیونکہ یہ 4 رکعتی ہے نا، تو ہر 4 رکعتی جو ہے وہ جو ہوتی ہے نماز ساکت ہو جاتی ہے، یعنی اب ظہر عصر اور عشاء کی نہیں پڑھنی چاہیے، باقی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی مغرب کی آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ 2 رکعت کم ہیں اور اسی طریقے سے صبح کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان میں آپ تفصیلاً ہیں، لمبی ہیں، 8 رکعتیں ہیں، تو سفر میں انسان پڑھے گا تو ٹرین نکل جائے گی بس۔ ٹرین کے اندر پڑھ سکتے ہیں نماز؟ دیکھیں اگر قبلے کی مشکل ہوتی ہے، آپ کے جسم میں جو ہے وہ سکون کی حالت نہیں آتی اور قبلے کی مشکل ہوتی تو پڑھنا مشکل ہے، ورنہ تو یہ مشکل رہتی ہے اسی وجہ سے۔ آگے کا مسئلہ آپ پڑھیں، نماز گزار کا لباس۔ نماز گزار کا لباس ہو گیا؟ ہو گیا مسئلہ سنیں کیا پڑھ رہے ہیں؟ ٹیڑھا کر کے قبلہ چینج کر دیتی، اب ہماری ندی میں سر اگر آپ نماز پڑھ لو، ٹرین نے سائڈ موڑ دی، چینج کر دی، ٹرین چینج ہوتا ہے برابر میں چلی جاتی ہے، ٹیڑھی تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ مسئلے آئیں گے سارے، کیا ہو گیا؟ یہ آگے مسئلہ آئے گا اسی کے اندر کہ نماز ٹرین میں پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی، آگے آئے گا۔ چلیں نماز جہاز کے اندر، فلائٹ کے اندر یا ٹرین کے اندر غور سے سنیں، میں وہ پوچھوں گا کیا انہوں نے پڑھا ہے، اگر نہیں اس نے بتایا تو میں معذرت کر کے اس کو کلاس سے باہر کر دوں گا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ خاموش ہو کر بیٹھے یا جو ہے باتیں کرے۔ جی مرد کو نماز کی حالت اپنی شرمگاہ چھپانا چاہیے اور اسے بولنا دیکھ رہا ہو، بہتر ہے کہ ناف سے زانوں تک چھپائے اور وہ نماز کے وقت اپنے تمام بالوں اور بدن کو۔ چلیں یہ ایک مسئلہ ہے کہ انسان مثلا فرض کریں کہ آپ یہاں تو کراچی کے اندر ہیں یا نہیں ہے، سوئمنگ پول ہیں یہاں بنے ہوئے اندر یا وہ کراچی کے باہر ہے معمولاً؟ اچھا ہیں عمومی، یعنی سارے ٹائمنگ کے ساتھ، تو اس میں جو اس کے شارٹس ہوتے ہیں اپنے نہانے کے، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ وہ اگر گھٹنوں سے نیچے ہو تو شاید۔ انہوں نے ابھی کیا کہا ہے؟ ایک منٹ ایک بولا ہے، دیکھیں کیا کہا ہے، توجہ نہیں دیا آپ نے مسئلے میں۔ مرد کو نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہ چھپانا چاہیے، اسے کوئی نہ دیکھ رہا، اور بہتر ہے کہ ناف سے زانو تک چھپائے۔ تو شارٹ کہاں تک ہوتے ہیں معمولاً؟ زانو تک تو ہوتے ہیں، کہاں تک ہوتے ہیں معمولاً؟ زانو تک۔ نہیں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اوپر آ جاتے ہیں شارٹس، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں سجدے میں یعنی بیٹھے ہم تو تھوڑا سا اوپر ہو گیا، یعنی زانو سے اوپر آ جاتے ہیں، لیکن بہتر ہے یہ کہہ رہے ہیں، نہیں کہ جو ہے واجب ہے کہ ایسا ہو، فقط آپ کو شرمگاہ چھپانی ہے، نماز کے اندر شرمگاہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں بہتر ہے کہ آپ کی ناف سے لے کر جو ہے وہ گھٹنوں کہاں تک کہہ رہے ہیں، یہ زانو تک جو ہے وہ چھپا رہے، تو اس کا مطلب جو ہے آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور معمولاً یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب مجھے یہاں کا تو پتہ نہیں ہے کہ جو ہائی کلاس سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں کے جو ہوتے ہیں لوگ معمولاً ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے اور ایک اس طریقے کو نیکر ٹائپ کا کوئی شارٹ ٹائپ کا ایک وہ پہنا ہوا ہوتا ہے اور گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ناف کا تو مسئلہ ہے، ناف شرمگاہ تھوڑی نہ ہے ہماری۔
سنیوں کو دیکھیں ممکن ہے الگ مسائل ہو، ہمیں وہ مجھے نہیں پتہ اس کا کیا ان کے مسائل ہوتے ہیں، وہ تو یہاں تک کہ بہت ان کے ٹف مسائل ہیں. ہم تو جی ہم تو اپنے شیعوں کے حساب سے چلتے ہیں، تو مذہب امام جعفری کے حساب سے جو ہے وہ جعفر کے حساب سے تو اس حساب صحیح ہے. اگلا مسئلہ آپ پڑھیں، ثقلین صاحب پڑھیں دوسرا نمبر مسئلہ. عورت کو نماز کی وقت پر اپنے تمام بالوں اور بدن کو مکمل طور پر چھپانا چاہیے، لیکن چہرے کا وہ حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے اور ہاتھوں کو کلائی تک اور پاؤں کو ٹخنے تک چھپانا ضروری نہیں ہے. ٹخنے تک چھپانا ضروری نہیں ہے. ٹخنے کیا ہوتے ہیں؟ ہاں وہ یہ نہیں، یہ انگلی ہیں. ہاں یہاں تک، ہاں وہ جوائنٹ تک. تو یہاں تک جو ہے وہ عورت کیا کرے گی؟ اپنا بدن چھپائے گی. ایک چہرہ ظاہر رکھے گی جو چہرہ دھویا جاتا ہے وضو میں، اور اپنے جو ہے پیروں کو ٹکنے تک جو ہے نا وہ صحیح ہے. ابھی تک وہ آواز کی بات نہیں ہے، ابھی تک ہم ابھی بدن کے حساب سے چل رہی ہے بات کہ کتنا عورت کو چھپانا چاہیے، کتنا جو ہے مرد کو چھپانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے مسئلہ اس طریقے سے. اور اگر پھر آگے مسئلہ بیان کرتے ہیں، اگر یہی خاتون نامحرموں کے درمیان نماز پڑھ رہی ہو، مثلا فرض کریں کہ ہم حرم گئے ہوئے ہیں، مشہد گئے ہیں، کربلا گئے ہیں، نجف گئے ہیں، تو وہاں بعض اوقات حرم میں سین کے اندر خواتین مرد جو ہے نا فاصلے کے ساتھ جو رعایت ضروری ہے نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں پھر کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ پھر وہ اپنے پاؤں کو بھی چھپائے، یعنی اس کو جو ہے جراب پہنے ہوئے ہو، تو جراب جو ہے اس کے پاؤں ظاہر نہیں ہونے چاہیے. وہ مسئلہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے، آگے اسٹار والا مسئلہ ہے، آپ پڑھیں. کیوں کھانس رہے ہیں یار؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، خراب ہو گئی. چلے پڑھیں اس کو. کیا؟ چونکہ ٹھڈی، یہ والا حصہ، یہ ٹھڈی چہرے کا حصہ. ہاں ٹھڈی سے یہ گردن کا یہ حصہ جو ہے مثلاً خاتون جو ہے وہ چھپائے گی، پھر وہ مکنے کے ذریعے سے یا اسکارف کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے چھپائے. نامحرم کی موجودگی میں، جو پہلے بیان کر رہا تھا، نامحرم کی موجودگی میں پاؤں کو ٹخنے تک چھپانا واجب ہے. ٹخنے تک آپ کیا کریں گی؟ خاتون جو ہے وہ چھپائے گی، موزے پہن لے گی، جراب پہن لے گی اس کی تک. آگے پھر کیا ہے؟ آپ پڑھیں، غور سے سنیں. جب بھی نماز کے درمیان توجہ ہو تو اس کے بعد کچھ بال نظر آ رہے ہیں اور ان کو چھپائے، اس کی نماز صحیح ہے، مگر یہ کہ بال کو نظر آنا ہوتا ہو. آمدن ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ مثلا بھائی خاتون نماز پڑھ رہی ہے، اس کا کیونکہ بعض اوقات بال بڑے ہوتے ہیں، اسکارف نیچے اوپر ہو جاتا ہے تو بال نکل آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گھر کی، آپ نے لیڈیز میں آپ نے، تو معمولاً چشمہ پہننے والی یا اسکارف کو ہوا کی وجہ سے تو وہ ایک کچھ نہ کچھ بال نکل آتے ہیں، یا پیچھے سے فرض کریں کہ ہوا کی وجہ سے اس کا جو اسکارف کا جو ہے ہٹ گیا ہے اور پیچھے اس کی چوٹی وغیرہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس کو اگر پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ فوراً چھپا دے، تو اس کی نماز صحیح ہے. لیکن اگر نہیں، جان بوجھ کر، آمدن کا مطلب ہے جان بوجھ کر، اگر وہ جان بوجھ کر نہیں چھپاتی، کہتی ہے اگر نکلنا ہے تو نکل، مسئلہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. آگے مسئلہ آپ پڑھیں. سر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سر درد کر رہے ہیں. اگر نماز کے بعد معلوم ہو کہ نماز کے واجب مقدار میں چھپا ہوا نہیں تھا تو اس کی نماز صحیح. یعنی ہم نے جو ابھی مرد یا عورت کے حوالے سے جو بیان کیا کہ بدن کا کتنا حصہ انہیں چھپانا چاہیے، تو اگر کہتے ہیں کہ اگر نماز کے درمیان اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا وہ واجب جو پردہ ہے یا واجب جو حصہ تھا چھپانا وہ میں چھپا کے رکھا ہوا، لیکن نماز کے بعد، ٹھیک ہے، نماز کے بعد معلوم ہو جائے اس کو کہ نہیں واجب نہیں چھپا ہوا تھا، یعنی میرے کچھ بال ظاہر ہو رہے تھے، یا میرے جو ہے وہ فرض کریں کہ میں نامحرم کے سامنے نماز پڑھ رہی تھی، خاتون کہتی ہے، اور موزے میں نے نہیں پہنے ہوئے تھے، اس کو نماز کے بعد پتہ چلتا ہے فرض کریں، یا کچھ حصہ جو ہے وہ اس کا واجب والا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو کیا ہے؟ اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ صحیح ہے. اس کو پتہ نہیں تھا، پتہ نہ ہونے کی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے. آگے جا کے اب بیان کرتے ہیں نماز گزار کے لباس کی شرائط. کتنی شرائط ہیں نماز کے لباس کی؟
उन कपड़ों की जो हम नमाज में 7 जो कपड़े नमाज की हालत में होते हैं पहने जाते हैं उसमें कौन सी शर्ट होनी चाहिए? पहली शर्त क्या है? पाक हो। नजिस लिबास नहीं पहनना चाहिए नमाज में। उसके बाद क्या हो? मुबाह हो यानी गस्बी ना हो। क्या मतलब है इसका? हाँ, किसी की इजाज़त के बगैर अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम गस्बी कहते हैं, ठीक है ना। अब पता नहीं आपने ये काम किए या नहीं किए, बचपन में तो हर कोई करता है। किसी के घर में बेरी लगी हुई होती है या अमरूद का पेड़ लगा हुआ होता है, हम उसकी जो है इजाज़त के बगैर जो है तोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया? गसब करना हो गया। तो चूँकि वो बच्चे होते हैं तो बहरहाल लेकिन समझाना चाहिए। तो मसलन अब हम एक ऐसी जगह चले गए, किसी दूसरे की मिल्कियत है वो ज़मीन, वो जगह, और हम वहाँ उसकी इजाज़त के बगैर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये भी गस्बी कहलाती है वो जगह। अभी हमारी बहस अभी लिबास में चल रही है कि हमने किसी का लिबास चोरी किया और उसमें हम क्या कर रहे हैं? नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तीसरी शर्त क्या है? मुर्दा के अज्जा बना हुआ ना हो। ये मसलन बाज़ मुर्दा जानवरों की खाल से या उनके कुछ चीज़ों से क्या करते हैं? कपड़ा बनाते हैं, तो कहते हैं उस कपड़े में भी नमाज पढ़ना जायज़ है। जी, लेदर किससे बनाया जाता है? नहीं, किसने कहा? चौथी शर्त क्या है? जैकेट बनते से होती जानवरों मसला वाज़ेह है कि मुर्दा के अज्जा से बनाना, मुर्दा के अज्जा से बना हुआ हो तो उसमें लिबास सही नहीं रहना। चौथी शर्त क्या है? ये बहस और मुबाहिसा बाद में कर लीजिएगा, मुझे चौथी शर्त बताइए। जिधर कोई भी निशान बना हो किसी चीज़ का, वो बाद में आएगा, अभी पहले हराम गोश्त, हराम गोश्त हैवान से बना हुआ ना हो। मतलब बात करें कि खंजीर वगैरह या कुत्ते के खाल से या उसकी किसी भी हिस्से से लिबास बना हुआ ना हो। पाँचवीं क्या है? जी, सोने से। हाँ, पहनता है कोई इस तरह का लिबास? चोरी हो गया था, घड़ी की चोरी हो गई। सोने से बना हुआ कभी देखा है लिबास सोने का बना हुआ किसी ने? मैंने तो आज तक नहीं देखा। किसी ने देखा सोने का? जी, इंडिया में हुआ था, इंडिया मुमकिन है। और फिर क्या है? नमाज पढ़ते हुए नमाज नहीं आती ना। अभी हम लिबास में पढ़ रहे हैं तो सही है कि सोना इंसान को मर्द नहीं करना चाहिए, आराम है। तो छठी शर्त क्या है? खालिस रेशम से बना हुआ। ये इसके लिए फकत मर्दों के लिए, ख़वातीनें पहन सकती हैं, ठीक है। रेशम का जो कीड़ा होता है उसके रेशम का कीड़ा होता है वो अपने मेरे ख्याल में लाभ दैन से या किसी चीज़ से वो कीड़ा जो है ना वो कोई धागा सा ऐसा बनाता है और उससे फिर ये कपड़ा बनाते हैं और कहते हैं कि बहुत ही कोई कीड़ा है किसका जो है, हाँ नायाब है और बहुत इसके जो है कहने का मतलब इसके फॉर्म भी बनाए जाते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म होते हैं मुर्गियों का, इसका भी बनाए जाते हैं और चाइना वगैरह इसके बहुत करते हैं। हर जगह है जहाँ जहाँ इसकी, क्योंकि बहुत महंगा लिबास होता है ये रेशम का, तो वहाँ इसको जो है वो पालते हैं वो उन कीड़ों को, फिर वहाँ वो खुद उसको बनाते जाते हैं, वो इस रेशम को जो है निकालते हैं और उसका एक रोल बना लेते हैं, तो वो वहाँ से जो है इसका फिर इस्तेफ़ादा किया जाता है। तो ये 6 शर्तें हैं किसकी? नमाजी के लिबास की शराइत जो हैं।
اور ابھی ہر ایک کی جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے بیان کرتے ہیں. خوب، سب سے پہلے مسئلہ آپ پڑھیں اس کا. ہاں پڑھیں. ہاں جو نہ جانتا ہو کہ نجیس لباس اور بدن کے ساتھ نماز باطل ہے. اگر نجیس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھی ہوئی تو اس کی نماز باطل ہے. مثلاً ایک شخص نہیں جانتا کہ نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے، اس کو علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھتا ہے اس نجس لباس کے ساتھ، تو ان کے فتوے کے مطابق کیا ہے، وہ نماز نجس یعنی باطل ہے. یعنی اس کو ضرورت تھی کہ وہ جا کے تعلیم حاصل کرتا، سیکھتا، لیکن اس نے نہیں سیکھا تو اس کی وہ نماز کیا ہوگی، باطل ہوگی. تو آگے دوسرا نمبر آپ پڑھیں. کتاب نہیں ہے آپ کے پاس تو اس طرف کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ہاں دوستی میں، کیا بات ہے. نہیں سننے میں نہیں آ رہا، بہت زور سے بولیں، اور ہاں زور سے بولیں. اس کا بدن یا لباس نجس ہے ہاں صحیح. بس یہاں بھی دو مسئلے بیان ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ نماز کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا لباس کیا تھا، نجس تھا، نماز کے بعد پتہ چلتا ہے، تو اس کی نماز کیا ہے. لیکن اگر اس کو پہلے سے معلوم ہو کہ نماز لباس جو ہے وہ نجس تھا لیکن بھول گیا تھا، اور پھر نماز کے بعد اس کو یاد آیا ہو، تو پھر باطل ہے. کیا فرق ہے پھر دونوں میں؟ پہلی والی صورت میں تو اس کو اصلاً پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو اس خیال میں تھا کہ میرا لباس کیا ہے، پاک ہے، اور جا کے اس نے نماز پڑھ لی. جیسے نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو نگاہ پڑ گئی اس کی کپڑے کے اوپر کہ بھئی یہاں تو خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، تو اب کیا ہو گیا، وہ نماز کی صحیح ہے. پھر اگلی نماز کے لیے کیا کرے گا، وہ کپڑے کو چینج کرے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری صورت انہوں نے کیا بیان کی ہے کہ پہلے سے جانتا تھا، مثلا مغرب سے پہلے 4-5 بجے اس کو پتہ ہے کہ میرا لباس نجس ہے، اس نے کہا میں بعد میں چینج کر لوں گا انشاءاللہ نماز کے قریب. بھول گیا کہ میرا لباس نجس تھا، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اس کو یاد آیا ابے یار میرا تو لباس نجس تھا، تو اس کی نماز باطل ہے یا صحیح ہے؟ باطل ہے. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ پڑھیں آپ. اگر نماز کے درمیان متوجہ ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، اگر لگتا ہو کہ نجاست نماز سے پہلے سے تھی یا نماز کے کچھ حصے کو نجاست کے ساتھ انجام دیا ہے اور وقت بھی وسیع ہو تو اس کی نماز باطل ہے. لیکن اگر وقت کم ہو تو اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ منافی نماز اپنے لیے بغیر بدن سے نجاست کو دور کرے یا لباس اتار کر اگر نجاست کو برطرف کرنا ممکن نہ ہو، اگر وقت بھی وسیع ہو تو واجب ہے کہ نماز کو دوہرے اور پاک بدن یا لباس کے ساتھ دوبارہ کریں. اب دیکھیں یہاں لمبا مسئلہ ہے، اس کو ہم صورتوں میں بناتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے. کیا ہے شروع کا حصہ کہ اگر نماز گزار کو اگر کیا ہے اگر نماز کے درمیان معلوم ہوتا ہے، اس کو متوجہ ہوتا ہے کہ لباس کیا ہے، نجیس ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی کئی صورتیں بناتے ہیں. پہلی صورت کیا ہے، اگر نماز کے درمیان متوجہ ہو جاتا ہے کہ لباس کیا ہے، نجیس ہے، تو اب کتنی صورتیں بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر جانتا ہو کہ نجاست نماز سے پہلے تھی، نجاست معلوم ہو کہ نجاست نماز سے پہلے تھی، ایک یہ صورت. دوسری کیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، یا نماز کے کچھ حصے کو نجاست کے ساتھ پڑھا ہے، نماز کے کچھ حصے کو نجاست کے ساتھ پڑھا ہے. پھر وہ کیا ہے، پھر کیا ہے،
وقت بھی وسیع ہو، وقت وسیع ہو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ 3 صورتیں بنا رہے ہیں اس کے ساتھ. اگر نماز کے درمیان متوجہ ہوتا ہے کہ لباس نجس ہے، اب 3 صورتیں بنتی ہیں. معلوم ہو کہ نجاست نماز سے پہلے لگی ہوئی تھی، نماز کے کچھ حصے کو نجاست کے ساتھ پڑا ہے، اور وقت وسیع ہے. تو اب اس کا کیا فریضہ بنتا ہے چینج کرے گا کہ اس کی نماز باطل ہے. ٹھیک ہے. اب ان تینوں صورتوں میں ہم کہیں کہ اس کی نماز باطل ہے. یہ 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا کہ اور وقت بھی وسیع تو اس کی نماز باطل ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں یہاں پر الگ سے، یہ 2 صورتیں ہیں لیکن یہاں سے پھر جدا ہو جاتے ہیں ہم کہ یہ وقت کیا ہے، تنگ ہے. وہاں کیا کرے، یہاں کیا اس کا فریضہ بنتا ہے. کیا کہتے ہیں پھر یہاں کہتے ہیں اگر وقت تنگ ہو اور پھر یہاں 2 صورتیں بنا لیتے ہیں. یہاں چینج کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے لباس، یہی لکھا ہوا ہے نا، یا دور کرنا نجاست کو. اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ منافی نماز عمل دیے بغیر بدن سے نجاست کو دور کرے یا لباس اتار دے. ہاں صحیح ہے. اگر وہ یہاں اس کے 2 فریضے ہیں. کیا پہلا یہ کہ نجاست کو دور کرے اگر کر سکتا ہے، یا کیا کرے لباس کو تبدیل کرے یعنی اتار دے. ٹھیک ہے. وقت ضائع ہونے کی صورت میں اسے یہ 2 کام کرنے ہیں، یا نجاست کو دور کرنا ہے یا لباس اتار. لیکن ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو اس کو نماز کی حالت سے کیا کر دے، باہر کر دے. یعنی ایسا کوئی کام انجام دے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ وہ نماز کے منافی ہیں. اس لیے کیا یہ لفظ دیا ہوا ہے اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ منافی نماز عمل دیے بغیر. منافی عمل یعنی جو ایسا عمل جو نماز کے ساتھ منافات رکھتا ہو، نماز کو اس کی حالت سے نکال دے. ٹھیک ہے نا. اگر ایسا عمل نہیں کرتا اور وقت تنگ ہے تو پھر یہ 2 کام کرے گا، یا نجاست کو دور کرے گا یا لباس اتار دے گا. نماز کے دوران اس کو یاد آ جائے ذہن میں آ جائے میرا لباس نجس ہے. جی نماز کے دوران اسے وہ آئے گا، مسئلہ اس کا آئے گا نماز کے دوران. یہ بھی بیان تو ہوا ہے نماز کے دوران، ابھی جو ہے نماز کے بعد متوجہ. ابھی کس صورت میں تھا، ممکن کی صورت میں تھا. ٹھیک ہے. یعنی ممکن ہو، اگر ممکن نہ ہو تو پھر ممکن نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں. جی پڑھ سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ وقت تنگ ہے اور اس کو نماز کے درمیان میں پتہ چل رہا ہے نماز نجس ہے، اب وقت تنگ ہے. اب اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ نجاست کو دور کرے یا پھر لباس اتار دیے. لیکن اگر ممکن نہ ہو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ممکن نہ ہو اور وقت بھی وسیع ہو تو واجب ہے کہ نماز کو توڑ دیں اور پھر پاک بدن یا لباس کے ساتھ جو ہے وہ وقت نہ ہو تو نماز کو چھوڑ دے. جی ایک اب 2 صورتیں یہاں بنے گی. توڑ دیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ اگر ممکن ہو، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر ممکن نہ ہو تو 2 صورتیں ہیں، یا وقت وسیع ہے یا وقت وسیع یا تنگ ہے. انہوں نے اس کا حکم بتایا ہے کیا ہے، نماز توڑ دے اور پاک لباس کے ساتھ نماز، کیونکہ وقت وسیع ہے ابھی پڑا ہوا ہے اور یہ چینج بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے لباس کو چینج کرنا. تو کیا کرے، نماز کو توڑے اور جا کے دوسرا لباس پہنے پاک اور اس کے ساتھ نماز کو پھر انجام دے. جی تو یہ اسی میں آ جائے گا نا. اگر ممکن نہ ہو اور وقت وسیع ہو تو وہ سارے لباس کہاں ایسے تصور ہے کہ سارے لباس ہیں گندے ہوتے نا، گندے ہونا اور نجس ہونا دونوں فرق ہے. اچھا اس میں انہوں نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ممکن نہ ہو اور وقت تنگ ہو، یہ تو انہوں نے کہا نا وقت وسیع ہے تو نماز توڑ دے. ٹھیک ہے نماز. لیکن اگر ممکن نہ ہو وقت تنگ ہو تو ظاہر بات ہے یہاں جب وسیع کی صورت میں ہم نماز توڑ رہے ہیں، جب آپ کے پاس وقت وسیع تھا اور آپ نے نماز توڑی اور دوسرے لباس توڑے
تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، اگر ممکن نہیں ہے اور وقت بھی تنگ ہے تو آپ کیا کریں؟ دیکھیے نماز آپ کی ہر صورت میں پھر وہ باطل ہو جائے گی، نہیں پڑھ سکتے، دوسرے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد چوتھا مسئلہ پڑھیں آپ۔ اگر نجس لباس کو دھوئے اور یقین کرے کہ پاک ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز کے بعد متوجہ ہو کہ پاک نہیں ہوا، اس کی نماز صحیح ہے لیکن باقی نمازوں کے لیے نماز کو پاک ہو۔ اگر نجس لباس کو دھوئے اور یقین کرے کہ پاک ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز کے بعد متوجہ ہو کہ پاک نہیں ہوا، اس کی نماز کیا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد کی نمازوں کے لیے پھر اس کو لباس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پاک کرنا پڑے گا۔ تو یہ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم لباس دھوتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ پاک ہو گیا، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر ابھی تک جو ہے وہ نجاست جو ہے صحیح طریقے سے دور نہیں ہوئی، تو اس نے جو نماز پڑھی وہ صحیح ہوگی، لیکن اس کو بعد میں پھر الگ سے کپڑے کو پاک کرنا ہوگا۔ پانچواں مسئلہ پڑھیں آپ۔ جس لباس کا نجس ہونا مشکوک ہو طہارت کے حکم میں نہ ہو، اس سے نماز پڑھنا صحیح ہے، لہٰذا ایسے لباس میں نماز پڑھنے کی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ الحاق والے طرز سے منکر ہو، مختلف نہ ہوگی، اتر نجس ہے۔ دوبارہ پڑھیں اس کو، پانچویں کو۔ جس لباس کا نجس ہونا مشکوک ہو طہارت کے حکم میں ہے، یعنی کیا؟ جس لباس کا پتہ نہ چل رہا ہو، جس کے بارے میں ہم اب یہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے، تو کیا شمار ہوگا؟ وہ پاک شمار ہوگا اور اس سے نماز پڑھنا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ شک میں نماز پڑھنا جائز؟ دیکھیں ہمارے پاس حدیث بھی ہوتی ہے، جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جاتا کسی چیز کے نجس ہونے کا، تب تک آپ اس کو کس چیز میں لے کر آئیں؟ طہارت کے حکم میں لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک لباس آپ کے پاس مشکوک ہے، پتہ نہیں ہے کہ نجس ہے یا پاک ہے، اب شک ہے ہو رہا ہے اس کے نجس ہونے کا، تو آپ یقین رکھیں کہ وہ کپڑا پاک ہے اور اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے آگے لباس نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو الحاق نہیں جو الکوہل، ہاں الکوہل یہ میرے خیال میں پرفیوم کے اندر ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مختلف مسائل ہیں۔ تو جو الکوہل والے عطر سے معطر ہو اور ہمیں علم نہ ہو کہ یہ عطر نجس ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص، ٹھیک ہے، اگر ہم مثلا فرض کریں کہ الکوہل یا ایک ایسے عطر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو نجس ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں پیشاب کے مقام کو پتھر، لکڑی یا کسی دوسری چیز سے پاک کرے اور جب گھر آئے تو اس کو پانی سے پاک کرے، اگر اس کو علم نہ ہو کہ اس کا لباس پیشاب کی رطوبت سے نجس ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز کے وقت اس کو تبدیل کرے یا پاک کرے۔ تو دیکھیں مشکوک کی صورت میں یا آپ کو اس صورت میں کہ ایک عطر کے بارے میں یا عطر کے بارے میں، ہم تلفظ دونوں ہوتے ہیں عطر و عطر، اگر اس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ نجس ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے مجبوری کی حالت میں جو پیشاب کرنے کے بعد جب آپ نے طہارت کی پتھر سے یا لکڑی سے یا کسی اور چیز سے، اور جب آپ گھر آئے اور اس کو پانی سے پاک کیا، اگر اس کو علم نہ ہو کہ اس کا لباس پیشاب کی رطوبت سے نجس ہو گیا ہے، علم نہیں ہے، تو بس 3 صورتیں بنا رہے ہیں علم نہ ہونے کی صورت میں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرا نماز جو ہے وہ مشکوک ہے، پتہ نہیں ہے کہ نجس ہے یا پاک ہے، ٹھیک ہے، ایک صورت تو اس کی کہتے ہیں نماز صحیح ہے۔ دوسری صورت، اگر جو اس نے عطر استعمال کیا ہے، شک ہے، معلوم نہیں ہے اسے کہ یہ نجس ہے، تو تب بھی اس کی نماز صحیح ہے اس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لباس اس کے بارے میں وہ شک کرتا ہے کہ وہ اس پیشاب کی رطوبت سے نجس ہوا ہے یا نہیں ہوا، معلوم نہیں ہے، تب بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جہاں انسان کو معلوم نہ ہونے کی صورت میں اس کی نماز کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے۔ اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں۔ جس لباس کا نجس ہونا مشکوک ہو وہ طہارت کے حکم میں ہے اور اس سے نماز پڑھنا صحیح ہے، لہٰذا ایسے لباس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو الکوہل والے عطر سے معطر ہو اور ہمیں علم نہ ہو کہ یہ عطر نجس ہے۔ یہاں تک مسئلہ ختم۔ اور اسی طریقے سے یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں پیشاب کے مقام کو پتھر، لکڑی یا کسی اور دوسری چیز سے پاک کرے اور جب گھر آئے تو اس کو پانی سے پاک کرتا ہے، ایسے نہیں کہ اس نے پاک نہیں کیا پانی سے،
پھر اس کے بعد اگر اس کو علم نہ ہو کہ اس کا لباس پیشاب کی رطوبت سے نجس ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز کے وقت اس کو تبدیل کرے یا پاک کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لباس غصبی نہ ہو، اس کے پھر احکام ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔